محترم محمد اسحاق خان صاحب، ماسٹر امین اللہ صاحب، مولانا فضل احد صاحب، ہمارے مناظر الحسن بھائی اور مدثر بھائی اور میرے بہت عزیز ساتھیوں، آج میڈیا کے ہمارے بھائی بھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار اپنے ایثار اور قربانی کے ساتھ مشکل حالات میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں اورنگی ٹاؤن میں 2 مقامات پر سستی روٹی پروجیکٹ جو الخدمت کا ہے اس کا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یہ روٹیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 روپے میں یہ روٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ان کی استعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں پہلے سے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں ایسے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی این جی او اور کوئی جماعت حکومت کا متبادل نہیں ہوتی ہے۔ یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، سندھ حکومت کے کرنے کا ہے، وفاقی حکومت کے کرنے کا ہے کہ جب ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے اور امداد بھی ان کو مل رہی ہے تو ان کا نیٹ ورک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی گھر میں بھوکا نہ سوئے اور راشن سب کے یہاں پہنچے۔ پیسے بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، لیکن نااہلیت کا شاکار ہیں یہ دونوں حکومتیں، اور اس کے نتیجے میں اور ماشاءاللہ جو ہماری مقامی حکومت ہے وہ تو ان تمام چیزوں سے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ان چیزوں سے عوام کی ریلیف سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تماشا تو نہیں دیکھا جا سکتا، تقریریں کر کے صرف تنقید تو نہیں کی جا سکتی، صرف نعرے بازی اور سیاست تو نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے جماعت اسلامی جو ہر مشکل موقع پر لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ راشن کی تقسیم جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، جتنے لوگوں کو جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے اسپرے کر سکتے ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے مندر ہو، چاہے گرجا ہو، چاہے بازار ہو، چاہے پولیس اسٹیشن ہو، چاہے سرکاری جو ہے وہ بلڈنگیں ہوں یا لوگوں کے گھر اور دکانیں ہوں، سب جگہ ہمارے رضاکار جاتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، اور جراثیم کش یہ اسپرے سے بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں کو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ پھر کھانا پکا کے لوگوں کے گھروں میں سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے تقسیم کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جس سے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ اور کیا کریں، تو پھر یہ تندور کا آئیڈیا آیا کہ سفید پوش لوگ آرام سے آئیں اور یہاں پر سستی روٹی لیں، اور اگر ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم 5 روپے میں نہیں لیں گے، ہم پوری قیمت دیں گے، اور اس طرح یہ، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علامتی طور پر 5 روٹیاں لیتے ہیں تو 20-25 روٹیاں اور 50 روٹیوں کے پیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بہترین ارینجمنٹ ہے جو معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے، درد دل رکھنے والے لوگوں کو ملا کر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اس کا ذریعہ جماعت اسلامی اور الخدمت بن رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے اس کردار کے اوپر فخر ہے، اپنے کارکنوں کے کردار پہ، کہ جو رضاکارانہ ان خدمات کو پورے شہر میں کیا پورے ملک میں انجام دے رہے ہیں۔ اور پہلے دن سے جب سے یہ وبا آئی ہے اور حالات خراب ہونا شروع ہوئے، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب نے اپیل کی کہ جماعت اسلامی کے تمام کارکنان الخدمت کے رضاکاروں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب الخدمت کے رضاکار ہیں اور لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومتوں کو بھی اپنا کوئی نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ایک دن کہتے ہیں شہر کھل جائے گا، دوسرے دن کہتے ہیں بند ہو جائے گا۔ انہی بحثوں کے اندر لوگوں کو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کرونا کے کیسز زیادہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کم ہو گئے، کبھی کوئی فگر چلی جاتی ہے، کبھی کوئی فگر چلی جاتی ہے، اور اس سے عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت معاشی بحران عوام کی سطح پر سنگین ہے، اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے، $658 ملین عمران خان کی جیب میں آ چکے ہیں، ڈیم فنڈ کے 12 ارب روپے ان کے پاس موجود ہیں، مزید ٹیلی تھون کر کے وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے موجود ہیں، تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، تقسیم کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں جو لائنیں لگی ہوئی ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے، تو آپ اس کے نتیجے میں آپ کون سا جو ہے وہ کورونا کا تحفظ کر پا رہے ہیں لوگوں کو؟ تو آپ کے پاس تو کوئی میکینزم ہی نہیں ہے کہ لوگوں تک پیسے پہنچا سکیں، اور وہ بھی صحیح، کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے وہ پراپر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں مستحق لوگ سارے جو ہے وہ اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو یہ حکومت کا اور ریاستی مشنری کا کام ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف دیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب سے محض نعروں اور باتوں اور بڑی بڑی جو ہے وہ تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب عوام کو بھی اپنے فیصلے درست کرنے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اختیار دینا ہوگا کہ جو ان کی چیزوں کو ان تک پہنچا سکیں ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔